السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ سو گائز، آج ہم نے سٹارٹ کرنی ہے اپنے ناول شدت جنون کی ایپیسوڈ نمبر 105۔ تو اس سے پہلے ذرا آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، پھر ہم آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کریں گے۔ باقی کامنٹ میں پن کامنٹ صرف اسی کا ہوگا جو سب سے بیسٹ ریویو دے گا، اور آج کا سب سے زیادہ بیسٹ ریویو تو میری صبا ہی دے رہی ہے، صبا ملک۔ تو انہوں نے رونقیں لگائی ہوئی ہیں اور آج ماشاءاللہ گروپ بھی کافی ایکٹیو رہا ہے، تو میں تھینک یو کرتی ہوں جن جن لوگوں نے گروپ میں بہت مزیدار سی پوسٹیں کی ہیں۔ میں نے نام بھی لکھ کر رکھے ہوئے تھے، بس میرے سامنے آ جائیں وہ نام میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج مجھے کس کے کامنٹس جو ریویوز تھے وہ سب سے زیادہ پسند آئے۔ تو میں دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو، ایک میں تھے تو بہت سارے، لیکن جو مجھے سب سے زیادہ پسند آئے ان میں سے ایک تھی ابیحہ سلیم۔ تھینک یو سو مچ ابیحہ، آپ نے بہت مزے کا ریویو دیا تھا۔ اور اس کے بعد نام مجھے بھول گئے، ہانیہ علی، آپ کا ریویو مجھے بہت زیادہ پسند آیا، تھینک یو سو مچ۔ اور اس کے علاوہ صبا تو ہے ہی میری فیوریٹ، تو ان کے لیے میں کیا ہی کہوں، لیکن یہ ہے کہ باقی جو مجھے پسند آئے سب سے زیادہ وہ یہی تھے، اور میں نے سب کو لائک کرنے کی کوشش کی ہے، سوری اگر کوئی بیچ میں سے رہ گیا ہو۔ تو باقی انشاءاللہ جن جن لوگوں کو دامیار کی سٹوری کا ویٹ ہے، تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیٹس سٹارٹ۔ شدت جنون، قسط نمبر 105، تحریر عریج شاہ۔ دامیار غصے سے گھر سے نکل گیا تھا۔ عزا کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اچانک سے کہاں جا سکتا ہے۔ ابھی تک تو وہ اپنا دماغ اس کال سے باہر نہیں نکال پائی تھی۔ اس کا ارادہ دامیار کو کھانا دینے کے بعد زبر کو کال کرنے کا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ پرینک کال نہ ہی ہو، لیکن اس وقت دامیار کا اس طرح سے اچانک چلے جانا بھی اسے پریشان کر گیا تھا۔ حد ہے، ایٹ لیسٹ بتا کر تو جا سکتے تھے کہ کہاں جا رہے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ حالت دیکھ رہے تھے اپنی، ٹھیک سے چلا تک نہیں جا رہا تھا اور جناب نکل گئے ہیں گھر سے۔ اس کے غصے کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اندر داخل ہوتی وہ غصے سے بول رہی تھی جب گھر کی دوسری سائڈ سے مبشر اندر داخل ہوا تھا۔ کوئی فون آ جانے کی وجہ سے وہ ادھر سے ہی چلا گیا تھا، اور اب عزا کو اس طرح سے بربرانے پر وہ اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیا ہوا بی بی جی؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ اور کون چلا گیا ہے؟ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ اس کے پاس رکتے ہوئے سوال کرنے لگا تھا۔ مبشر بھائی، وہ دامیار چلے گئے ہیں۔ ابھی ایک فون کال آئی تھی، کوئی زرمینہ مر گئی ہے، اس کی بیٹی بیمار ہے، کچھ اس طرح سے کر کے وہ کال سن کر میں ان کے لیے کھانا نکالنے جا رہی تھی کہ پیچھے سے دامیار گھر سے نکل گئے۔ حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی۔ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، ایٹ لیسٹ بتا کر تو جا ہی سکتے تھے، میں کون سا انہیں روک لیتی۔ فون دیں اپنا، مجھے ذرا کال کرنی ہے۔ میں نے اس کو دیکھتے ہوئے بولی تو مبشر نے فوراً ہی
فون دے مجھے اپنا، مجھے ذرا کال کرنی ہے، اس نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تو مبشر نے فوراً ہی اپنا فون نکال کر اس کے حوالے کر دیا تھا۔ شاید وہ دامیار کو کال کرنے والی تھی، سوچ کر اس نے اپنا فون فوراً دے دیا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم زبر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وہ اچانک کوئی نمبر ملاتے ہوئے بات کرنے لگی تو مبشر کو اپنی جلد بازی پر جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ اسے اس طرح سے تصدیق کیے بغیر فون اسے نہیں دینا چاہیے تھا۔ وہ کس سے بات کرنے والی تھی؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ میری بات سنیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے لینڈ لائن پر ایک فون کال آئی تھی، شاید کوئی پرینک کال تھی، لیکن جو کوئی بھی تھا عجیب باتیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ صاحب جی زرمینہ مر گئی ہے اور اس کی بیٹی کو کوئی درندے اٹھا کر لے گئے ہیں، اسے بچا لیجئے۔ میں نے اس کی بات سننے کے بعد اس سے پوچھا کہ وہ کون بات کر رہا ہے تو اس نے فون بند کر دیا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کوئی پرینک کال تھی۔ آپ پلیز اس چیز کی تصدیق کروائیں، اللہ نہ کرے کہ کوئی سچ مچ میں خطرے میں ہو، یا ہو سکتا ہے کہ پرینک کال ہی ہو۔ وہ فون کان سے لگائے مسلسل بول رہی تھی، جبکہ دوسری طرف زبر حیران و پریشان اسے سن رہا تھا۔ تم مجھے ایسا کرو کہ اپنے لینڈ لائن کی آئی ڈی بھیج دو، میں کال ٹریس کرواتا ہوں، اور دامیار کو پتہ ہے اس بارے میں؟ وہ جواب دیتے ہوئے اس سے تفتیش کرنے لگا تھا۔ فون کی آئی ڈی تو آپ کو مبشر بھائی ہی بتائیں گے، دامیار کو پتہ رہی تھی۔ وہ غصے سے گھر سے نکل گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ اچانک سے ان کا موڈ بن گیا گھر سے باہر نکلنے کا۔ آئیں گھر واپس تو انہیں بتاتی ہوں۔ بتا کر بھی نہیں گئے سیدھے طریقے سے کہ کہاں جا رہے ہیں، اور اوپر سے فون بھی ان کا ریسیٹ ہو گیا ہے، میں کال کر کے پوچھ بھی نہیں سکتی۔ وہ پریشانی سے بول رہی تھی، جبکہ زبر اسے دلاسا دیتا فون اسے مبشر کے حوالے کرنے کا کہہ چکا تھا۔ مبشر بھائی لیں یہ فون اور زبر بھائی کو ٹیلی فون کی آئی ڈی بتائیں، اللہ نہ کرے کہ کوئی ریئل کال ہو، لیکن پھر بھی جانچ کروا لینی چاہیے۔ وہ فون اس کے حوالے کرتی کچن کی طرف بڑھ چکی تھی، جبکہ دماغ پر تو صرف دامیار ہی سوار تھا۔ ارے جناب، وہ اس طرح کی کال آتی رہتی ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں، بی بی جی ایسے ہی پریشان ہو رہی ہیں، آپ کو کال ٹریس کروانے کی ضرورت نہیں۔ مبشر نے کچھ گھبراتے ہوئے کہا تو زبر کو غصہ آ گیا تھا۔ مبشر فضول باتیں مت کرو، جتنا کہا ہے اتنا کرو، ویسے بھی زرمینہ کے بارے میں ہم تقریباً سب کچھ جانتے ہیں، تو ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش ہرگز مت کرنا تم اور تمہارا صاحب بہت جلدی اپنے اصل چہروں کے ساتھ سامنے آنے والے ہو۔ بتا دینا دامیار شاہ کو بھی، جتنا کھیل اس نے کھیلنا تھا وہ کھیل چکا ہے، اب ہماری ساری غلط فہمیاں دور ہو چکی ہیں۔ کہ زرمینہ نامی عورت کے ساتھ دامیار کا کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن اب اس کے ساتھ واسطہ بھی ہے، اور اس واسطہ کس طرح کا ہے یہ بھی ہم جان چکے ہیں۔ آئی ڈی بتاؤ۔ زبر کا انداز اتنا غصیلا تھا کہ مبشر مجبور ہو گیا تھا اسے آئی ڈی بتانے کے لیے۔ اسے اپنی جلد بازی پر غصہ آ رہا تھا، بنا اجازت سے پوچھے وہ کس کو فون کر رہی ہے، اسے اپنا فون اس کے حوالے کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔
مجبور ہو کر اس نے آئی ڈی صبر کو بتا دی تھی۔ شاید یہ راز اب مزید راز نہیں رہ سکتا تھا۔ فون دوسری طرف سے بند ہو چکا تھا، جبکہ مبشر حد سے زیادہ پریشان تھا۔ یہ کس جگہ کی لوکیشن ہے اور یہاں پر کیوں جانا ہے ہم نے؟ باریک فون پر مظفرآباد کے ایک چھوٹے بازار کے کسی علاقے کی لوکیشن پر پریشانی سے اس سے پوچھنے لگا تھا، کیونکہ زرمینہ ہمیں یہیں پر ملے گی، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ دامیار بھی یہیں پر گیا ہوا ہے، ہمیں جلد سے جلد اسے رنگے ہاتھوں پکڑ کر بے نقاب کرنا ہے، اس نے باریک کو جواب دیا تھا، جبکہ باریک نے لوکیشن فوراً ہی زران اور شہیر کے نمبر پر سینڈ کر دی تھی۔ شہیر آج ملتان سے واپس آ رہا تھا اور یقیناً اب وہ کافی قریب ہی ہوگا۔ ویسے بھی وہ بائی روڈ آ رہا تھا، تو اس کے لیے مظفرآباد کی اس لوکیشن پر پہنچنا زیادہ مشکل نہیں تھا، جبکہ وہ خود فوراً ہی گھر سے نکلنے لگا تھا جب باہر عروش کو پریشانی سے ٹہلتے ہوئے پایا۔ عروش، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے بیٹا؟ اگر کوئی پریشانی ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا تھا۔ وہ بھائی، دراصل مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ پہلے اس کا ارادہ باریک کو سب کچھ بتانے کا تھا، لیکن جس طرح احسن کی دھمکیاں بڑھتی چلی جا رہی تھی، اس کا صرف پیسوں سے ہی منہ بند ہو سکتا تھا۔ کیش؟ باریک نے اپنا والیٹ نکالتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ بھائی، مجھے زیادہ پیسے چاہیے، وہ پریشانی سے بولی تو باریک نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا تھا اور پھر اپنا کریڈٹ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ کیش تو زیادہ پیسے نہیں ہوں گے میرے پاس، اگر تم چاہو تو میرا کارڈ یوز کر لو، ورنہ میں تمہارے بینک میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ بھائی، وہ میری فرینڈ کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، 25 لاکھ کی، وہ بہت مجبور ہے، اگر اسے پیسے نہ ملے تو اس کے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ وہ پریشانی سے خود ہی الجھی پتہ نہیں اسے کون سی کہانی سنانے لگی تھی۔ اوکے ریلیکس، تم پریشان مت ہو، اسے یقیناً آن لائن پیمنٹ چاہیے ہوگی، میں تمہارے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کرتا ہوں، پریشان مت ہو، ابھی ہو جائے گا، مجھے فی الحال ضروری کام کے لیے نکلنا ہے، تم اس پر اپنی بینک ڈیٹیل سیو کرو۔ وہ اپنے فون پر ایپ کھول کر اس کے حوالے کرتا ہوا اس سے کہہ رہا تھا۔ عروش نے کانپتے ہاتھوں سے جلدی اپنے بینک ڈیٹیلنگ اس کے فون پر سیو کی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے، اور کوئی پریشانی تو نہیں نا؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ عروش نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا، دل میں ایک ڈر بھی تھا کہ وہ اسے کچھ بتا دینا چاہیے، وہ اس سے کچھ بھی چھپا کر بہت بڑی غلطی کر رہی تھی، اور شہیر کو بھی وہ بتا سکتی تھی۔ شہیر اس کی کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا، لیکن کم سے کم اس کا وائس میسج تو سن رہا تھا، تو وہ اسے وائس میسج پر بتا سکتی تھی، لیکن اس میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اسے کچھ بھی بتانے کی۔
فی الحال اس کی سوچ یہی تھی کہ یہ بات گھر میں جانے سے پہلے یہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جس طریقے سے وہ یہ مسئلہ حل کر رہی ہے، اس طریقے سے مسئلہ صرف بڑھ سکتا ہے، حل نہیں ہو سکتا۔ اپنے موبائل پر نوٹیفیکیشن ریسیو ہوتے ہی اس نے باریک کے نمبر پر سے اپنے اکاؤنٹ میں 25 لاکھ کی اماؤنٹ چیک کی تھی، اور پھر اس نے بنا سوچے سمجھے وہ اماؤنٹ احسن کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی تھی۔ جب دوسری طرف سے اندر داخل ہوتی گاڑی پر نظر گئی تھی، جہاں سے شہیر اپنی گاڑی پورچ میں کھڑی کر رہا تھا، اسے آتے دیکھ عروش کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف آئی تھی، جبکہ گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے اس نے عروش کو اپنے پاس آتے دیکھا تھا، اور اس کے بڑھتے قدم ایک لمحے میں ہی شہیر کی ساری ناراضگی ختم کر گئے تھے۔ اس نے باہیں پھیلاتے ہوئے عروش کو اپنے قریب بلایا تو وہ اگلے ہی لمحے بھاگ کر اس کے سینے میں چھپتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ عروش ریلیکس ہو جاؤ یار، کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا تھا، جبکہ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ شہیر کی شرٹ سینے پر سے بھیگنے لگی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ یار، I'm really sorry، تم نے مجھے رات کو بہت ساری کال کی، اس وقت میں نہا رہا تھا۔ اس کے بعد تمہاری وائس میسج سنی، لیکن پھر فون ہی بند ہو گیا۔ فون چارجنگ کا کوئی مسئلہ بن گیا تھا، آئی تھنک چارجنگ میں کوئی ایرر آ گیا ہے، فون آن ہی نہیں ہوا۔ اس کے بعد پتہ نہیں باریک بھائی نے بھی کتنی کالز کی ہوں گی، میرا تو رات سے ہی ان سے رابطہ نہیں ہوا۔ ریلیکس ہو جاؤ، اس طرح سے مت رو، جانتا ہوں بہت لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے میں نے، ناراضگی سے ہٹ کر بھی مجھے کل رات تمہاری کال نظر انداز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کے بعد میں گھر سے بھی کسی سے رابطہ نہیں کر سکا، اسی لیے تو صبح ہی میں ملتان سے نکل گیا تھا۔ وہ اسی لیے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کے لب و لہجے میں کسی طرح کی کوئی ناراضگی نہیں تھی، وہ اس سے بالکل بھی ناراض نہیں تھا، اور شاید وہ ناراض نہیں تھا اس کے اس طرح سے بھاگ کر اپنے پاس آنے پر وہ ساری ناراضگی بھلا گیا تھا۔ ہاں، اس سے زیادہ اسے تنگ نہیں کر سکتا تھا، جس طرح اس کی حالت تھی اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ ٹینشن لے کر اس نے اپنا بیڑا غرق کر رکھا ہے، اور اس طرح پریگننسی کی حالت میں وہ اسے کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتا تھا۔ اپنے بچپنے میں نادانی میں وہ نادانیاں کر گئی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ساری زندگی ان غلطیوں کو خود پر سوار کر کے بیٹھا رہے گا۔ اس نے عروش کو جتنی سزا دینی تھی وہ دے چکا تھا، اسے یقین تھا اب عروش مزید کوئی غلطی نہیں کرے گی۔ شہیر نے ابھی تک میسج چیک نہیں کیا۔ زران گاڑی کی فرنٹ ڈور کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے اس سے شہیر کے بارے میں پوچھ رہا تھا، جب اس نے جواب دیا، میں رات سے فون کر رہا تھا، فون بھی نہیں اٹھا رہا میرا، ہو سکتا ہے راستے میں ہو، کوئی سروس کا مسئلہ ہو۔
ورنہ کل رات آخری کال پر اس نے مجھے بتایا تھا کہ کل صبح وہ نکل آئے گا ملتان سے. زران نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ بارق صرف ہاں میں سر ہلاتا. گاڑی ایک دفعہ پھر سے سٹارٹ کر چکا تھا. زبر نکل چکا تھا اور یقیناً ان لوگوں سے پہلے اس جگہ پر پہنچنے بھی والا تھا. جبکہ شہیر کو جب بھی میسج ملتا وہ سیدھا ملتان کے لیے نکلنے والا تھا. بھائی پتہ کیسے چلا اس عورت کے بارے میں؟ مطلب ہم پھر سے کسی غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہیں؟ زران نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا. نہیں، ہم کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہیں. اس عورت کا نام زرمینہ ہی تھا اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے. نہیں، ہم کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہیں. اس عورت کا نام زرمینہ ہی ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے اور دامیار کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہے. دامیار کا فون بند ہونے کی وجہ سے لینڈ لائن نمبر پر کال آئی تھی جو عزا نے سنی تھی اور عزا کو لگا کہ وہ کوئی پرینک کال ہے، اس لیے اس نے زبر کو انفارم کر دیا. جبکہ اس کال کے بعد دامیار گھر سے نکل چکا ہے. اس سے پہلے کہ وہ اپنا گناہ ہم سے چھپائے ہمیں اس تک پہنچنا ہوگا. فل سپیڈ میں گاڑی چلاتے ہوئے بارق اس سے بولا تھا، جبکہ زران بھی اس کی پوری بات کو سمجھ کر ریلیکس ہو گیا تھا. اس دفعہ دامیار شاہ بچ نہیں پائے گا. بس بہت چھپا لیا اس نے اپنا آپ. اب تو ہم عزا کے سامنے اس کا اصل چہرہ لا کر رہیں گے. دامیار شاہ نہ صرف ایک عورت سے ناجائز تعلق رکھے ہوئے ہے بلکہ اس میں سے ایک بیٹی بھی پیدا کر رکھی ہے اس نے، اور اس کے بعد اس بچی کو نام دینے کے بجائے دامیار شاہ نہ صرف ہماری بہن سے شادی کر چکا ہے بلکہ اس سے سب کچھ چھپا کر اسے دھوکہ بھی دے رہا ہے. لیکن اب مزید اور نہیں، دامیار کی ناجائز بیٹی خود ہی اپنا راز عزا کے سامنے کھولے گی. زران غصے سے بول رہا تھا جبکہ بارق کے دماغ میں بھی اس وقت یہی سب کچھ چل رہا تھا. گاڑی گھر کے باہر رکتے ہی اس نے جلدی سے 4 سیڑھیاں طے کرتے ہوئے اندر قدم رکھا تھا جہاں بہت ساری پولیس نفری تھی اور ایک لاش کو وہاں سے اٹھا کر لے گئی تھی. جس جگہ پر لاش پڑی تھی وہاں سفید چاک کی مدد سے نشان لگائے گئے تھے. اس نے سامنے کی طرف کھڑے ایک آدمی کو دیکھا تھا اور پھر سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا. وہ آدمی اس کا اشارہ سمجھ کر تیزی سے اس کے پیچھے نیچے کی طرف آیا تھا. دامیار اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا تو وہ آدمی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتا اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا. جبکہ دامیار نے گاڑی ریورس کرتے ہوئے آگے بڑھا دی تھی. رضیہ بیگم کے چیلے تھے جو 2.5 سال سے زرمینہ اور اس کی بیٹی کو ڈھونڈ رہے تھے. جب وہ انہیں کہیں سے بھی نہ ملی تب پتہ لگاتے یہاں پہنچ گئے. رضیہ کو شک تھا کہ آپ اس بارے میں جانتے ہیں اس لیے آپ پر گولی چلوائی گئی تھی. اسے لگا تھا کہ آپ پر گولی چلانے کی وجہ سے زرمینہ باہر نکل آئے گی لیکن ایسا نہ ہوا. زرمینہ نے آپ سے کوئی تعلق نہ رکھا اور نہ ہی اس دوران آپ سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی وہ آپ سے ملنے کے لیے آئی تھی. لیکن کچھ دن پہلے اس کی بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی جس کی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کو ہسپتال لے گئی. اپنی بیٹی کی حالت ضرورت سے زیادہ خراب دیکھ کر وہ بیچاری پردہ تک کرنا بھول گئی تھی اور اس کا پردہ نہ کرنا ان لوگوں کی نظر میں آ گیا تھا. وہ ہسپتال سے ہی اس کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آئے تھے. 2 دن پہلے مجھے زرمینہ نے بتایا تھا کہ وہ
ان لوگوں کی نظر میں آ چکی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ کسی بھی طرح سے یہاں تک پہنچ جائیں۔ اس سے پہلے اس کی بیٹی آپ تک پہنچانے کا کہہ رہی تھی، لیکن میں آپ کے حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے میں نے زرمینہ کی بیٹی کو آپ تک نہیں پہنچایا۔ لیکن کل رات وہ لوگ زرمینہ کا گھر میں قتل کر کے اس کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کی بیٹی کی حالت بہت خراب ہے صاحب جی، وہ بہت زیادہ بیمار ہے۔ اب تک اگر ان لوگوں کی گرفت میں وہ مری نہ بھی ہوئی تو بھی زندہ نہیں ہوگی، زندہ لاش ہوگی۔ وہ آدمی پریشانی سے اسے بتا رہا تھا۔ اس نے خود اس آدمی کو اس علاقے میں ہائر کیا تھا تاکہ وہ زرمینہ اور اس کی بیٹی کے ایک ایک لمحے کی خبر اس تک پہنچاتے رہیں۔ آج صبح میرے گھر پر فون تم نے کیا تھا؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس آدمی نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ جی صاحب، آپ کے گھر پر فون میں نے ہی کیا تھا اور اس کے بعد میں نے آپ کو پوری بات بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن آگے سے کوئی لڑکی بولی تو میں نے فون بند کر دیا۔ آپ کے نمبر پر بہت کال کرنے کی کوشش کی لیکن آپ کا نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ رضیہ بیگم اس وقت کہاں ہوگی؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ طوائف کوٹھوں پر ہی ملا کرتی ہے صاحب جی، اور آپ کی بیٹی بھی تو وہ بول ہی رہا تھا جب دامیار نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور پھر گاڑی فل سپیڈ میں چلاتے ہوئے آگے بڑھا دی، یہ جانے بغیر کہ کوئی سایہ بن کر اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ سب لوگ شہیر کو دیکھ کر کافی خوش تھے، پرسکون تھے۔ سب کو اتنے دنوں کے بعد اسے دیکھ کر جیسے سکون ملا تھا، اور سب سے زیادہ سکون تو اس بات کا تھا کہ وہ عروش کے ساتھ بھی بالکل نارمل تھا۔ عروش اس کے پاس ہی بیٹھی تھی جب وہ تھکن کا کہتے ہوئے اس کے بیچ سے اٹھتا عروش کو کمرے میں آنے کا اشارہ کرتا اوپر چلا گیا تھا۔ عروش نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ اپنا فون چارجنگ پر لگا رہا تھا، لیکن شاید جیک کا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا کہ اس کا فون چارجنگ لگ ہی نہیں رہا تھا۔ لگتا ہے اس فون کا کام تمام ہو گیا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے فون ایک طرف رکھتے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے جو اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئی تھی۔ اب بتاؤ کتنا مس کیا مجھے؟ وہ اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتا، اسے اپنے بے حد قریب کرتا، اس کی سراہی دار گردن پر لب رکھتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگا۔ انداز سرگوشانہ تھا۔ آپ آرام کریں، اتنا لمبا سفر کیا ہے، تھک گئے ہوں گے۔ اس کے گال دہکنے لگے تھے۔ اتنے دنوں کے بعد شہیر کی اس غربت پر بیویوں کو آرام کے مشورے دینے کے بجائے تھکن اتارنے کا انتظام کرنا چاہیے۔ بیگم صاحبہ، یہ بات کب سیکھیں گی آپ؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتا اس کے لبوں کو آہستہ آہستہ اپنے انگوٹھے سے چھو رہا تھا۔ مجھے اب کچھ نہیں سیکھنا، جو سیکھ چکی ہوں بہت ہے۔ آپ اب مجھ سے ناراض مت ہونا۔ آپ کی ناراضگی میری جان نکالتی ہے شہیر، میں جانتی ہوں میں نے بہت غلط کیا ہے، مجھے ویسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرا دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا۔ میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ اس کے سینے میں منہ چھپاتی وہ پھر سے رونے کی تیاریاں کر رہی تھی جب شہیر کی بے باک غربت اور اس کی جسارتوں نے رونا بھلاتے ہوئے اسے خود میں چھپائے اس کا برا حال کر دیا تھا۔ اس کی بے باک لب کبھی اس کی گردن پر تو کبھی اس کے چہرے پر بکھر رہے تھے۔
اس وقت تمہارا رونا دھونا دیکھنے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں۔ وہ اس کا چہرہ تھام کر اپنی بات مکمل کرتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے چکا تھا۔ انداز میں وہی نرمی تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ وہ بہک رہا تھا، اس کے نازک وجود میں کھو رہا تھا۔ ساری ناراضگی بلائے وہ صرف اور صرف اس وقت اس پر اپنی چاہت کا بادل برسا رہا تھا جب اچانک عروج کے فون کی بیل بجنے لگی۔ کیا بات ہے بیگم، میرے فون نے تنگ کرنا چھوڑا تو تمہارا فون کباب میں ہڈی بن گیا۔ اب اس سے پیچھے ہٹتے ہوئے وہ بیڈ پر پڑے اس کے فون کی طرف بڑھا تھا، جبکہ فون پر آتے نمبر کو دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا۔ اسے کسی انجان نمبر سے فون کال آ رہی تھی۔ یہ کس کا نمبر ہے اور تمہیں کیوں فون کر رہا ہے اس نمبر سے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو عروج نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے فون چھین لیا تھا۔ یہ میری فرینڈ کا نمبر ہے، میری یونیورسٹی میں فرینڈ تھی، میرے ساتھ میں بعد میں بات کر لوں گی اس سے، وہ فون کاٹتے ہوئے ایک طرف رکھتی بولی تو شہیر نے پہلے اس کے چہرے کے اڑتے رنگ دیکھے تھے اور پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ مطلب میرے پاس آنے کی اتنی جلدی ہے کہ تم اپنی سہیلی کا فون نہیں اٹھاؤ گی؟ وہ لب دبائے شرارت سے بولا۔ ہاں، میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی ہمیں اس وقت تنگ کرے، وہ اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے بولی تو شہیر کو اس کی یہ پیش قدمی جہاں اچھی لگ رہی تھی وہیں اس کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس سے کچھ چھپا رہی ہے۔ لیکن اس وقت شہیر کا موڈ بہت رومانٹک تھا۔ وہ اسے خود میں قید کرتا یوں ہی اٹھائے بیڈ پر لے کر آیا تھا اور اتنے دنوں کی اپنی بے چینیاں بے قراریاں اس پر عیاں کرنے لگا تھا۔ اب وہ شہیر کو خود سے ناراض کرنا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی وہ بہت خوش تھی کہ شہیر نے اسے معاف، جبکہ عروج اپنے فون پر آتی فون کال کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے ایک دفعہ احسن سے بات کرنی چاہیے تھی، اسے بتانا تھا کہ اب اس کی زندگی میں دخل اندازی نہ کرے اور نہ ہی وہ اب شہیر کو خود سے ناراض کرنا چاہتی تھی۔ وہ خوش تھی کہ شہیر نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اب وہ کبھی شہیر کو خود سے الگ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ خود ہی جلدی سے جلدی سب کچھ اسے بتا دینا چاہتی تھی کیونکہ شہیر کے علاوہ اور کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا کوٹھا تھا جہاں پر عورتیں اپنا آپ بیچا کرتی تھی۔ یہاں نہ تو پولیس کا رول چلتا تھا اور نہ ہی حکومت کا، یہاں صرف رضیہ بیگم کی حکومت تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ بند کرتا تیزی سے اندر داخل ہوا تھا۔ راہداری میں کتنی ہی حسینہ اپنا حسن بکھیرے اسے ادائیں دکھا رہی تھی، لیکن اس وقت نہ تو وہ کسی کی ادائیں دیکھنے کے موڈ میں تھا اور نہ ہی کسی کے حسن میں اس کو انٹرسٹ تھا۔ اس وقت وہ صرف اور صرف تلاش کر رہا تھا اور یہ تلاش اس کی تبھی پوری ہونی تھی جب اس کے سامنے رضیہ بیگم ہوتی اور اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا تھا۔ ایک زوردار لات دروازے پر مارتے ہوئے اس نے بڑے سے دروازے کو کھولا تھا جو اپنے آپ میں ایک محل تھا۔ سامنے تخت پر رضیہ بیگم بیٹھی پان دان اپنے سامنے رکھے ہوئے تھی۔ اسے آتے دیکھ اس کے چہرے پر ایک غلیظ مسکراہٹ ابھری تھی۔ آؤ آؤ شاہ سیٹھ، بڑے عرصے کے بعد آئے ہو، خیریت تو تھی نا؟ میرے سننے میں آیا تھا کہ تم نے ایسے شوق چھوڑ دیے ہیں، لیکن تم تو آج کل بھی یہاں آنے کا شوق رکھتے ہو۔ نیا مال پیش کروں کیا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی جب دامیار اس کے پاس آتا اچانک ہی اس کی گردن میں اپنا ہاتھ ڈالتا اسے تخت پر لٹا چکا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ وہ کون؟ کہ کس کی بات کر رہے ہو تم شاہ سیٹھ؟ کیا تمہاری کوئی عزیز و جان اس کوٹھے پر ہے؟ تمہیں تو پتہ ہی ہے میں لاہور کی سوداگر ہوں، یہاں
علاقوں میں کم ہی آتی ہوں، تمہاری پسند نہیں جانتی۔ بتاؤ نا کس کے بارے میں بات کر رہے ہو تم؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنتے اس کی ہاتھ کی گرفت اپنی گردن سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، جو سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ اس دفعہ اس نے پوچھا نہیں، بلکہ وہ غصے سے تہارا تھا، جس پر رضیہ کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ اوہ واہ شاہ سیٹھ، یہ بے چینیاں، یہ بے تابیاں، تم تو مرنے مرانے پر آ گئے ہو۔ ایسا بھی کیا ہے اس ہڈیوں کے ڈھانچے میں جس کے لیے بے قراری اس حد تک سوار ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ بکواس بند کرو ورنہ ابھی تمہاری جان نکال دوں گا۔ اپنی پیدائش پر افسوس کرو گی رضیہ بیگم۔ دامیار شاہ سے پنگا مت لو۔ وہ پاس پڑی پھلوں کی ٹوکری سے چھری نکالتا اس کی گردن پر رکھ چکا تھا، اور اب رضیہ کی سانسیں اٹکنے لگی تھی۔ اس کا جنونی انداز بتا رہا تھا کہ اس وقت اس کا غصہ اس کی جان بھی لے سکتا ہے۔ نہ کر سیٹھ، آرام سے بات کرتے ہیں نا، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، لیکن دامیار نے اسے چھوڑا نہیں تھا، بلکہ اپنے ہاتھ کی گرفت مزید اس پر تنگ کرتا اپنی لہو لہان آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے صرف ایک سوال کا جواب چاہتا تھا۔ اڈے پر بولی لگ رہی ہے، 8 لڑکیاں ہیں، جس کی قیمت سب سے زیادہ ہوگی وہ سیٹھ کی رکھیل بنے گی۔ چٹا وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب دامیار نے ایک زوردار تھپڑ مار کر اس کا جبڑا ہلا کر رکھ دیا تھا۔ معصوم بچی کا سودا کرے گی تو؟ بیمار ہے وہ، سانس تک نہیں لے سکتی، اور تو اسے بے آبرو کرے گی؟ دامیار شاہ کی عزت پر ہاتھ ڈالے گی تو؟ وہ غصے سے پاگل ہوتا اسے جھنجھوڑ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی جان لیتا، اس کے ساتھ آیا آدمی اسے روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ چلو صاحب، اس سے پہلے کہ وہ بولی لگ جائے، وہ سیٹھ کے ہاتھ لگ جائے، ہمیں پہلے وہاں پہنچنا ہوگا۔ وہ اسے روکتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولا تھا، جبکہ رضیہ بیگم کی طرف غصے سے دیکھتا وہ تیزی سے وہاں سے نکل چکا تھا۔ رضیہ دامیار کو اس کوٹھے سے نکلے ابھی تھوڑا ہی ٹائم ہوا تھا جب اچانک پولیس نے وہاں پر چھاپا مارا اور یہاں پر ہوتے غلیظ کام کو رنگے ہاتھ پکڑا۔ اس ایریا کی پولیس کم ہی اس طرف آتی تھی، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس ایریا کی پولیس یہاں کے لوگوں کے حکم کے مطابق اپنا کام کرتی تھی، لیکن باہر ایریا کی نفری نے فوراً ہی یہاں پر چھاپا مارتے ہوئے یہاں موجود سب لوگوں کو گرفتار کیا تھا۔ صرف رضیہ ہی تھی جو وقت رہتے وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ کوٹھے سے تقریباً 60 کے آس پاس جسم فروش عورتیں پکڑی گئی تھی، جبکہ سرے شام کا وقت تھا، اسی لیے زیادہ مرد حضرات نظر میں نہیں آئے تھے۔ ہاں، لیکن اس کوٹھے پر لگا تالا لگنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ رضیہ بیگم راستے میں ہی جان چکی تھی کہ یہ چھاپا کس نے ڈلوایا تھا، اور دامیار شاہ کے سالے کو وہ اتنی جلدی معاف نہیں کرنے والی تھی، جس نے اس کے کروڑوں کا نقصان کر دیا تھا۔ پہلے دامیار اس کے لیے مصیبت تھا، لیکن اب دامیار شاہ کا یہ سالہ زبر شاہ بھی اس کے دشمنوں کی لسٹ میں شامل ہو چکا تھا، جس نے اس کیس کی پوری تفتیش کرنی تھی۔ یہ سارا کیس زبر شاہ کے انڈر تھا، یعنی کہ یہ چھاپا اسی کے کہنے پر ڈالا گیا تھا، اور زبر شاہ کو وہ آسانی سے معاف کرنے کا ہرگز ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ یقیناً زبر شاہ کا اس سے پہلے کسی کوٹھے والی سے پالا نہیں پڑا ہوگا، تبھی تو وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ دشمنی اس پر کتنی بھاری پڑ سکتی تھی۔ رضیہ خود وہاں سے نکل آئی تھی، لیکن اس کے کافی قریبی اور وفادار ساتھی جیل میں پھنس چکے تھے۔ اس نے ایک نمبر ملاتے ہوئے کال کی تھی، جبکہ دوسری طرف سے فون فوراً اٹھا لیا گیا تھا۔ اس چھوٹی لڑکی کی بولی 20 کروڑ سے شروع کرنا، اس نے حکم دیا تھا۔ ارے رضیہ بیگم، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس لڑکی میں ایسا ہے ہی کیا؟ چھوٹی سی تو بچی ہے،
کوئی اس کے 50 روپے نہیں دے گا، کون خریدے گا 20 کروڑ میں؟ دوسری طرف سے پریشان سی آواز آئی، دامیار شاہ خریدے گا اسے، جو نقصان اس کے سالے نے کروایا ہے اس کی بھرپائی اب دامیار شاہ کرے گا، اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا، جبکہ دوسری طرف سے صرف اس بچی کا ریٹ بڑھا دیا گیا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ بڑی مشکل سے لکھی ہے آج کی ایپیسوڈ، کیونکہ آج تو ہمارا آدھے سے زیادہ وقت یونیورسٹی میں ہی گزر گیا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کرو، اور کل کی ویڈیو پر ٹارگٹ پورا کرنا ہے آپ لوگوں نے، اور ٹارگٹ ہے 1500 لائک اور 300 کمنٹس۔ میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔